आज हमने सबसे पहले एरिक्सन की जो है वो थ्योरी को पढ़ना है, एंड हिज थ्योरी इज अबाउट फिजियोलॉजिकल स्टेजेस। ये स्टेजेस के बारे में बताते हैं साहब हमें कि एक इंसान की जिंदगी का जो लाइफ स्पैन है उसके अंदर एक्चुअली कितनी स्टेजेस आती हैं। रिसर्चर थे, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने नोट किया, बच्चों को देखा और उनको इन्होंने मुशाहिदा करने के बाद अपनी एक थ्योरी पेश की जिसमें एक्चुअली ये सोशल एनवायरनमेंट के असर को एक इंसान पर बताते हैं कि एक इंसान के लाइफ स्पैन पर जो है वो सोशल एनवायरनमेंट का, उसके एनवायरनमेंट का, उसकी सोसाइटी का, उस पर इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों का असर क्या होता है और सोसाइटी और इंसान का ताल्लुक कैसे इंसान की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है। दैट इज ऑल अबाउट हिज थ्योरी इज। इनकी थ्योरी में इन्होंने 8 स्टेजेस बताई जिनको अब हम थोड़ा सा अपने अंडरलाइन लाएंगे। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये इन साहब ने जो थ्योरी दी उसमें इनके मुताबिक ये है कि हर स्टेज पर एक क्राइसिस है। अगर आप उस क्राइसिस को ओवर कर जाते हैं तो आप उस स्टेज के अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट, हर स्टेज के 2 एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो सक्सेसफुल लोगों को मिलता है और एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है जो अनसक्सेसफुल या फेल्योर लोगों को मिलता है। और हर स्टेज के अंदर जैसे मैंने कहा कि वहां पे क्राइसिस जो है ना वो मौजूद है। अब उस क्राइसिस को जब आपने खत्म कर लिया तो यू विन्स एंड यू गेट द पॉजिटिव एस्पेक्ट और आप अगली स्टेज की तरफ लीड कर जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें नाकाम रहे तो आप फिर जो है ना जी उस स्टेज को कंप्लीट तो कर लेते हैं लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पर उस स्टेज के अंदर जो है एक अनहेल्दी इम्पैक्ट आन पड़ता है, एक अनहेल्दी जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर आन पड़ता है। मैं एक दफा इन स्लाइड्स को रीड आउट कर देता हूँ। ये साहब अज्यूम करते हैं दैट क्राइसिस अकर्स एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड दे आर ऑफ physiological nature. Successful completion of each stage leads to healthy personality and acquisition of basic virtues. Failure to complete the stage successfully can lead to inhibition in the completion of other stage and an unhealthy personality. फाइन जी, वही बात जो अभी मैंने रिपीट की कर देता हूँ जो नए पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए कि आज हम इस साल इस जो स्टेज है, ये जो स्टेजेस हैं इसके अंदर एरिक्सन की थ्योरी के अंदर उनको हम पढ़ रहे हैं और इनको इस थ्योरी की जो स्टेजेस हैं इनको हम साइको सोशल जो स्टेजेस हैं ये इनका नाम देकर इनको पढ़ते हैं। और ये एरिक्सन साहब ने पेश की थी ये थ्योरी। इनके मुताबिक इंसान पर एनवायरनमेंट का खासा असर होता है और उसी एनवायरनमेंट यानी कि सोसाइटी जो है उसकी उसी के ज़ेरे अताब उसकी ज़िंदगी का पूरा लाइफ स्पैन गुजरता है और इसकी जो सोसाइटी के जो इम्पैक्ट्स हैं उसकी पूरी ज़िंदगी पर रहते हैं वो कैसे, किस लेवल पर, किस स्टेज पर कैसे इम्पैक्ट करती है, इसके बारे में इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी। उसके अंदर 8 स्टेजेस हैं जिनको हम बारी बारी जो है ना वो रीड आउट करते हैं। ये ज्यादा जो कि कोई समझने की इस तरह की कोई केमिस्ट्री नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा तंग करे। इसमें सिर्फ आपने 2 चीजों का ख्याल रखना है कि कौन सी स्टेज किस एज पर आ रही है, किस एज ग्रुप पर आ रही है, तो उसको आपने क्रैम कर लेना है और उसका नाम जो है वो आपने याद रख लेना है। एंड टोटल ये हैं जी 8 स्टेजेस हैं। पहले नंबर पर स्टेज है जी ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। ये पहली स्टेज है। ये 0 से लेकर 1 साल के बच्चे को जो है इस स्टेज से वो गुजरता है। इसके अंदर ये होता है कि जो भी उस बच्चे के करीब रहने वाले लोग हैं, केयर गिवर हैं मदर के रूप में या केयर गिवर के रूप में, उन पर डिपेंड करती है ये स्टेज। अगर वो बच्चे को केयर देते हैं, बच्चे को प्यार देते हैं, तवज्जो देते हैं तो वो ट्रस्ट हासिल करता है और इस स्टेज के अंदर वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हासिल कर लेगा, ट्रस्ट हासिल कर लेगा। लेकिन अगर उसको एक्सपेक्टेड केयर नहीं मिलती, अगर उसको जो है वो केयर की बजाय जो है उसको अवॉइड किया जाता है, उसको निगलेक्ट किया जाता है तो उससे ऊपर उसका मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है और वो अगली जिंदगी की स्टेजेस के ऊपर जो मिसट्रस्ट का शिकार रहता है क्योंकि उसका ट्रस्ट यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। अगर इस स्टेज के अंदर सक्सेस हो जाए तो उसको एक उम्मीद की किरण मिलती है, उसको उम्मीद एक हासिल हो जाती है, विर्चू उसकी हासिल हो जाती है, उम्मीद की करेक्टरिस्टिक उसकी बॉडी का, उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है।
अब मैं इसकी एक दफा रीडिंग कर रहा हूँ इस स्लाइड की. दिस स्टेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ और सो. The infant looks towards the caregiver for stability as she is unaware of the world. If the infant receives care which is reliable and consistent, then a sense of trust is available, and in harsh and inconsistent care, mistrust is developed. अगर उसको ट्रस्ट मिलता है consistent और reliable तो उसका ट्रस्ट पैदा हो जाता है. अगर उसको केयर मिल रही है consistent और reliable, अगर उसे नहीं मिल रही तो वो mistrust का शिकार हो जाता है. और अगर उसे इसका स्टेज के अंदर वो केयर मिलती है तो उसे उम्मीद पैदा हो जाती है जो अगली लाइफ में उसकी जिंदगी का पार्ट बन गई है. Now the next stage is autonomy versus shame. ये स्टेज जनाब आपकी आ रही है 18 महीने से लेकर 3 साल तक की स्टेज ये है. इसमें से गुजरता है स्टूडेंट. इसके अंदर जो है ऑटोनॉमी को हम यूं देखेंगे कि इट इज कि आप वो डिपेंडेंसी जो है ना वो हासिल नहीं करता. वो इंडिपेंडेंट जो है ना वो रहना चाहता है, इंडिपेंडेंट कुछ काम करना चाहता है, या उसको इंडिपेंडेंस का वो एक तरह से इजहार करता है. अब अगर वो उस इंडिपेंडेंस को इजहार में कामयाब हो जाता है, सक्सेस हासिल करता है अपना इंडिपेंडेंस कोई काम करके, तो वो अपने आप को जो है ना ऑटोनॉमी जो है ना वो फील करता है, ऑटोनमस फील करता है. और अगर वो इसमें नाकाम हो जाता है तो वो खुद के अंदर शेम फील करता है. The child learns to play with toys, wear their clothes themselves, thus discovering their skill and attaining independence and autonomy. जब वो कोई काम फॉर एग्जांपल वो एक काम कर रहा है कि वो गोल गोलियां वगैरह है ना जी, उनके ऊपर वो हाथ फेर रहा है और उनको उसके साथ जमीन पे रगड़ रहा है. ठीक है जी, वो खुद से रगड़ रहा है उनको. अब अगर कोई उसकी वालदा आके उसको इस काम में इनकरेज करती है कि ये जी बहुत अच्छा है, आप ठीक कर रहे हैं, इससे आपके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, या इसको आप मजीद यूं डेवलप कर सकते हो, तो वो खुद को ऑटोनमस जो है ना फील करेगा. और अगर उसकी माँ आके उसको जो है वो निगलेक्ट करती है, उसको डिस्करेज करती है, उसको रिवूव करती है, तो वो जो है ना कहेगा, देखेगा कि ये मेरा जो मैंने इंडिपेंडेंसली काम किया ये ठीक नहीं गया, तो मैं शेम का शिकार हो जाएगा. अब इस स्टेज के अंदर जितनी परसेंटेज के हिसाब से वो ऑटोनॉमी का शिकार होगा तो वो ज्यादा जो है वो खुद कफील बनता जाएगा. अगर ज्यादातर मामलात में वो शेम का शिकार होगा तो उसके अंदर से जो उसकी ऑटोनॉमी है, जो उसकी खुद फैसला करने की, काम करने की कुव्वत है, विल है, वो खत्म होती जाएगी. सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द विर्च्यू ऑफ विल. अगर यहाँ पर वो सक्सेसफुल हो जाता है स्टेज पर तो उसके अंदर उसकी करेक्टरिस्टिक का, उसकी बॉडी, उसकी पर्सनैलिटी का करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या बन जाएगी, विल बन जाएगी. If they are discouraged, they lack self-esteem and feel in sense of shame. अगर उनको बार बार डिस्करेज किया जाता है तो वो इस तरह से शेम का शिकार हो जाते हैं. Then on the third, initiative versus guilt. Initiative किसे कहते हैं? कुछ करने का आगाज करना, कुछ करने का फैसला करना, कदम उठाना. This stage around the age 3 continuing to 5 where children assert themselves more frequently. ये वो स्टेज है यहाँ पर खुद बच्चे बहुत ज्यादा बार बार अपने आप का इजहार करते हैं. यहाँ पर बच्चे जो हैं जी वो अपने फ्रेंड्स भी बनाते हैं, एक्टिविटीज प्लान करते हैं जिनके साथ उनको, ऐसी एक्टिविटीज जिनके साथ उनको ऐसा फील हो कि हम कोई कदम उठा रहे हैं, हम कोई नया काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं और अपनी एबिलिटीज जो है ना वो शो कर रहे हैं कि हम दूसरों को जो है ना दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, दूसरों को लीड कर सकते हैं. अब अगर ऐसे इनिशिएटिव्स में जो है उनको इनकरेज किया जाता है, उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ जो है अपने आप को एक बामकसद बंदा बना लेते हैं. उनकी जिंदगी के अंदर एक पर्पस की, मकसदियत की जो है वो करेक्टरिस्टिक उनकी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल हो जाती है. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते, ऐसा करने के दौरान उनको गलत कुछ हो जाता है, उनको डिस्करेज मिलती है, वटेवर जो कुछ भी मिलता है, तो वो फिर गिल्ट का शिकार हो जाते हैं. उनको अपने अंदर उनको वो खुद को मुजरम फील करते हैं, खुद के अंदर वो अपने आप को गलती पर महसूस करते हैं. If the children are criticized or controlled, they make become followers and develop a sense of guilt.
اینڈ مے فیل لائک نانسنس ٹو ادرس. ٹھیک ہے جی, کہ وہ جو ہے دوسروں کے لیے ایسے لگتا ہے, وہ خود کو فیل کرتے ہیں کہ ہم غیر ضروری ہیں, یا وی آر ناٹ کیپیبل آف لیڈنگ ادرس, کیپیبل آف انگیجنگ ادرس, یا وی آر ناٹ کیپیبل آف ٹیکنگ انیشیٹوز. اور اگر اس اسٹیج پر کامیابی حاصل ہو جائے تو دیٹ ول لیڈ ٹو اے ورچو آف پرپز. جو ورچو آف پرپز جو ہے ایک کام, ہم کہتے ہیں نا کہ ہر اسٹیج میں کامیابی سے ان کو ایک ورچو حاصل ہوتی ہے, تو یہاں پر جو ورچو حاصل ہوگی وہ ان کے پرپز کی ہوگی. ناؤ دس از انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. انڈسٹری کہتے ہیں جو ہے آپ کی محنت کو, آپ کی کمپیٹنسی کو, مہارت کو, اور انفیریورٹی جو ہے نا کہ آپ کسی سے کہ جو ہے وہ انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہو جائیں, کمتری خود کو محسوس کریں کسی سے. یہاں پر بچے 5 سے 12 سال تک کی سٹیج سے گزرتے ہیں, اور یہاں پر وہ تقریباً جو چیزیں ان کی لائف میں گزرتی ہیں وہ ریڈ رائٹ ہیں, پھر کچھ سمز وغیرہ کرنا, یہ اس طرح کی سٹیجز سے وہ گزرتے ہیں کہ اب وہ کیپیبل ہے کہ وہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے کہ چائلڈ کا جو پیئر گروپ ہے, چائلڈ کے بچے کو جو دوست ہے نا, وہ ایک سگنیفیکینٹ سورس بن جاتے ہیں بچے کی سیلف اسٹیم کا. کہ بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے, عزت نفس ہے, اس کا وہ ایک بہت اس عزت نفس کے ہونے یا نہ ہونے پر اس کے جو دوست ہیں نا, وہ بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں. If they are encouraged for their initiative, they feel industrious and competent to achieve their goals. اب اس موقع پر اگر ان کو انکریج کیا جاتا ہے, اگر ان کو انکریجمنٹ دی جاتی ہے کوئی کام کرنے میں, کچھ مہارت کا شو کرنے میں, تو وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ وی آر کیپیبل, وی آر کمپیٹنٹ ٹو ڈو دس. اور اگر اس کے اپوزٹ کچھ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو انفیریئر فیل کرتے ہیں, اور اپنی ایبلٹیز پہ ان کو شک ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر وہ والا کیلیبر, وہ والا پوٹینشیل جو ہے وہ نہیں ہے. اب اگر وہ ایسے جو بھی وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اگر ان کے اندر ان کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے, اگر ان کو ان کے پیئرز کی جانب سے, ان کے پیرنٹس کی جانب سے انکریجمنٹ ملتی ہے کہ یس یو کین ڈو اٹ, تو دین وہ ان کو لگتا ہے کہ وی آر کمپیٹنٹ انف. اور اگر وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار تب ہوں گے جب ان کی مسلسل ڈسکریج ہوگی یا نیگیٹو کانسیکوینسز حاصل ہوتے جائیں گے. اور اگر اس سٹیج کے اندر ان کو کامیابی ملتی ہے تو یہ ایک کمپیٹنسی جو ہے نا, کمپیٹنس جو ہے ان کی لائف کا, ان کی پرسنالٹی کا, ان کے کریکٹر کا ایک حصہ بن جاتی ہے. ناؤ دس سٹیج ہے کہ جی ایگو آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. اس سٹیج کے اندر آپ 12 سے 18 سال تک کے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں آپ ان کو لیتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ جی 12 سے 18 سال کے لوگ جو ہے نا اس سٹیج سے گزرتے ہیں. اس میں بچے جو ہیں نا جی فیوچر کے بارے میں اپنا کیریئر پلان کرتے ہیں, ریلیشنز, فیملیز جو ہے نا پلان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیریئر میں آنا ہے, میں نے اس طرح کی جو ہے نا جی میرے ریلیشن شپس ہوں گے, یہ میرا لائف سٹائل ہوگا, یہ میری پلاننگ فیملی ہوگی. اور اس کے اندر اس سٹیج میں آ کے بچہ جو ہے نا وہ اپنی بلوغت کے سن کو بھی عبور کرتا ہے, وہ میچورٹی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر اگر وہ جو بھی اس کی پلانز ہیں, جو بھی کچھ وہ سوچ رہا ہے, ان کی جانب اگر وہ دیکھتا ہے نا کہ آئی ایم سوٹیبل, آئی ایم گوئنگ آن اے رائٹ ٹریک, آئی ایم ڈوئنگ جسٹیفیکیشن ٹو مائی ٹیلنٹ, ٹو مائی پرپز, تو وہ اس کے اندر ایک اس کو آئیڈینٹی ملتی ہے کہ یس آئی ایم اے پارٹ آف دس سوسائٹی, یس آئی ایم اے پارٹ آف دس فیملی, آئی ایم اے پارٹ آف دس سسٹم. اگر اس کو نہیں ملتی تو ہی از انگیجڈ ان اے رول کنفیوژن. اسے وہ اپنا مقصد کھو دیتا ہے. ہی فیلز کہ ہو آئی ایم, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا ہوں, وٹ آئی ایم ٹو دس سوسائٹی, وٹ ڈز آئی مین ٹو دس سوسائٹی. تو دیٹ بیکمس ویری کمپلیکیٹڈ. He says that adolescents may feel uncomfortable about their body till they can adapt the changes. اب وہ اس میں آ کے جو ضروری خیال رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی چینجز آ رہی ہیں ان کے انوائرمنٹ میں, یا کچھ ان کی فزیکل چینجز جو بھی بچے کے اندر نمودار ہو رہی ہیں, یا وہ چینجز جن میں سے گزر کر اس کو اپنے کیریئر کی طرف جانا ہے, ان کو لیے اس کا اڈاپٹ ہونا بہت ضروری ہے. رول کنفیوژن انوالوز دا انڈیویژل ناٹ بینگ شیور اباؤٹ دیم سیلف اور دیئر پلیس ان سوسائٹی. دس از رول کنفیوژن کہ جی آپ اپنے بارے میں شیور نہیں ہے کہ میری پاس جو کوالیفیکیشن ہے, میرے پاس جو اسکلس ہیں,
आर दे आर वर्थ ऑफ यूजिंग इन द सोसाइटी, क्या उनकी सोसाइटी में कोई जगह भी है कि नहीं है, जो मेरे पास जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या इनकी सोसाइटी में कोई वर्थ है या नहीं है। अगर आपको वर्थ उसकी सामने आती है, उसके अच्छे आउटपुट्स मिलते हैं, तो आपके पास एक आइडेंटिटी आ जाती है। और अगर आपको लोग भी डिस्करेज कर रहे हैं और आपको रिजल्ट भी सही नहीं नजर आ रहे, मिल भी नहीं रहे, तो आप रोल कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और अगर इस स्टेज पर सक्सेस मिल जाए तो आप फिडेलिटी जो है ना आपको हासिल हो जाती है। हाँ जी, यहाँ पर जो है ये वो लाइफ का जगह है जो 18 से 40 साल तक की उम्र में रहती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पर या तो आप लोगों के बीच में रहते हैं, इंटीमेसी में रहते हैं, रिलेशंस में रहते हैं, ताल्लुकात में रहते हैं, रफाकत में रहते हैं, या आप तनहा रहते हैं। तो इस स्टेज के अंदर है कि जी इसके अंदर आप एक जो नेचुरली जो एक इंसान के अंदर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन कहते हैं कि एक फायदा होती है कि आप इंसान अपने आप को दूसरों के साथ शेयर करे, उसके कुछ दोस्त हों, उसके कुछ ताल्लुकात हों। अब इसके अंदर दो ही स्टेजेस हैं। अगर उसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि वो अपनी जैसे उसके अंदर नेचुरली है कि उसके वो दोस्त बनाए, अगर वो दोस्त बनाता है और उसको इनकरेजमेंट मिलती है दोस्त बनाने से, लोग जिसको वो चाहता है उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, उसके साथ उसका ताल्लुक बन जाता है और ये ताल्लुक अच्छा रहता है, तो वो आप जो है ना इंटीमेसी की तरफ आएंगे। आपको लगेगा कि यस आई कैन डेवलप रिलेशंस, आई कैन मेक कंपेनियनशिप्स। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। वो किसी भी तरह से हो सकता है कि आपकी इंटीमेसी के अंदर कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो सकी, सेफ्टी पूरी नहीं हो सकी, या वो जो केयर जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल सकी। आप बाज़-औक़ात इंटीमेसी से आइसोलेशन की तरफ भी चले जाते हैं। और अगर इंटीमेसी हासिल नहीं होती तो ज़ाहिर बात है फिर आप जो है ना आइसोलेशन की तरफ आ जाते हैं। और इस सक्सेस के ऊपर अगर आपको इस स्टेज पर सक्सेस मिल जाती है तो सर आप क्या हो जाते हैं, आप के अंदर करेक्टरिस्टिक का जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो करेक्टरिस्टिक डेवलप होती है वो है जी वर्च्यू ऑफ लव की। नाउ टू ये इस स्टेज के ऊपर जाते हैं हम जी, ये है जी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है जी, इस स्टेज के अंदर ये स्टेज है जी 40 से 65 साल में। यहाँ पर हमने जो कुछ सोचा हुआ था ना कि कैरियर में हमने ये करना है ये करना है, अब हम देखते हैं क्या हमने वो कर लिया है, इस्टेब्लिश कर लिया है अपने आप को जिस ट्रैक पे हम चाह रहे थे कि हाँ वो उस ट्रैक पर आ गए हैं, या हमने रिलेशंस कायम कर लिए हैं, फैमिलीज हमारी बन गई हैं। ये हम इन स्टेजेस के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो क्या जी मैं डॉक्टर बनने के करीब हूँ, या मैं बन गया हूँ, या मेरे इब्तदाई साल शुरू हो गए हैं कि नहीं हो गए। अब यहाँ पर अगर उसको लगता है कि मेरी पिछली सारी स्ट्रगल जो है ना वो बामकसद रही है, मैं अपने गोल्स तक आ गया हूँ, तो वो जनरेटिविटी का शिकार हो जाता है कि जी मैंने कुछ जनरेट किया है और मैंने कुछ हासिल किया है। और अगर वो नहीं होता तो देन वो फिर वही कंफ्यूजन वाली स्टेज पे आ जाता है कि जी आई हैवंट committed something very strong, I haven't contributed something very strong, I haven't achieved something very strong। और अगर इस स्टेज पर सक्सेस हासिल होती है तो आपको वर्च्यू ऑफ केयर जो है ना वो हासिल होती है। ज़ाहिर बात है आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपके रिलेशंस भी आपको जो है ना वो रिलेशंस भी आपके केयर करते हैं, और आप खुद की भी केयर करते हैं कि यस आई एम समथिंग नाउ, आई हैव अचीव समथिंग, आई एम नियर टू अचीव समथिंग। तो आप जो है ना वो केयर आपकी कैरेक्टरिस्टिक का एक हिस्सा बन जाती है। नाउ यू बिकम यू गेट केयर फ्रॉम मदर्स एंड यू आल्सो स्टार्ट केयरिंग योरसेल्फ। सो ये जो है स्टेज, इसको आप मैंने आपको बताया कि हमने हर स्टेज के अंदर 3 बातों का ख्याल रखना है। एज ग्रुप्स का ख्याल रखना है, एज ग्रुप्स के बाद जो है हमने कौन सी स्टेज कहाँ फॉल कर रही है, फिर हमने उस स्टेज की सक्सेस के सूरत में जो विर्चू मिल रही है उसको याद रखना है, और स्टेजेस के नाम याद रखने हैं। तो लास्ट वन जी, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। ये 65 साल से प्लस की उम्र में जाके मिलती है जब आप सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। यहाँ पर आके आप अपनी पूरी जिंदगी का तज्जिया करते हैं। पूरी जिंदगी का तज्जिया करने के बाद आप देखते हैं कि मेरी जिंदगी कितनी प्रोडक्टिव रही इस सोसाइटी के लिए, इस सोसाइटी की नज़र में मेरी जिंदगी कितनी सक्सेसफुल रही। अगर वो प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल रही है तो आप जो है ना इंटीग्रिटी जो है ना इंटेग्रिटी आपके अंदर डेवलप होती है। आप खुद को जो है ना वो जो है एक अहम हिस्सा समझते हैं सोसाइटी का, और आप अपने आप से, अपने कैरियर से, अपने पास से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है।
اور اگر آپ کو نہیں ہوتی تو ڈسپائر جو ہے نا آپ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ آئی ہیونٹ کنٹریبیوٹیڈ اینی تھنگ ٹو دس سوسائٹی، آئی ہیو ناٹ گیون دس سوسائٹی اینی تھنگ، آئی ہیو ناٹ ریٹرنڈ اینی تھنگ ٹو دس سوسائٹی. تو یہ سر آپ جا کے ڈسپائر کا شکار جاتے ہیں. اور اگر اس سٹیج کے اندر آپ نے دیکھا کہ مجھے کامیابی ملی ہے تو لوگ آپ کو دانا کہنا شروع کر دیتے ہیں، وائز کہنا شروع کرتے ہیں، آپ وزڈم کا شو کر رہے ہوتے ہیں، وزڈم آپ کی کریکٹرسٹک بن جاتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہے. لوگ آپ سے مشورے کرتے ہیں کہ سر آپ نے بہت سکسیسفل لائف گزاری ہے، تو واٹ واز دا ریزن اباؤٹ دیٹ؟ کیونکہ آپ جو ہے نا یہاں پر اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے اندر ایگو انٹیگریٹی جو ہے نا وہ آ گئی ہے. دیز ور دا 8 اسٹیجز. ناؤ پلیز جو ہے ان ساری سٹیجز کو ایک دفعہ اپنے پاس جو ہے وہ ریوائز کریں کہ کون کون سی تھی، ان کے نام ریوائز کریں. اس کے اندر 3 سے 4 چیزیں جو یاد رکھنی ہیں وہ یہی یاد رکھنی ہے آپ نے کہ ہر سٹیج کا نام، اس کی ایج لمٹ، اینڈ دین اس سکسیس کی صورت میں جو ہے وہ کیا ہے، اور دین تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ کیا یہ اس سٹیج کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے، جیسے میں نے تھوڑا تھوڑا اس کو ایکسپلین کیا. دیکھیں جسٹ وی ول انشاءاللہ پروسیڈ آفٹر 2 or 3 minutes to our next lesson. Still noise, Sidra? Sidra, still there is noise? کون سی سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ناؤ بیہیویئر لرننگ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یس. فائن. لرننگ کی پہلی 2-3 تھیریز جو ہیں فیمس ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے جو ہے جو بیہیویئرل اپروچز ہیں
لرننگ کے اوپر کہ لرننگ کے کچھ اسکول آف تھاٹس ہیں نا لرننگ کے بارے میں بھی. بیہیویئرزم جو ہے ان میں سے ایک اسکول آف تھاٹ ہے, کوگنیٹو جو ہے نا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. تو آج ہم جو بیہیویئرزم ہے اس کی دو مشہور تھیریز ہیں جن کو ہم جو کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں, آپرینٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں, ان دونوں کو آج ہم نا ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے یہ یہاں سے ہم ڈائریکٹ سٹارٹ لیں گے کہ یہ ہے جی کہ اصل میں جو اپروچز ہیں دونوں کے اندر بیہیویئرزم جو ہے, بیہیویئرل جو اپروچ ہے وہ فوکس کرتی ہے کہ ایکسپیرینس کے اوپر ایمفسس کیا جاتا ہے کہ لرننگ کا جو تعلق ہے وہ اصل میں ایکسپیرینسز کے ساتھ ہے, جو ایکسپیرینسز آپ فیس کرتے ہیں, انکاؤنٹر کرتے ہیں. جبکہ کوگنیٹو ایمفسس کرتی ہے مینٹل پروسیس پر کہ اصل میں جو آپ کی لرننگ ہے دیٹ از اونلی ریلیٹڈ ٹو یور مینٹل پروسیسز اینڈ اٹ از یو میں سے یا تو اس کا جو ایکسپیرینسز ہیں یا آؤٹر انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یا اگر تعلق ہے تو وہ سیکنڈری نوعیت کا ہے. تو ابھی ہم بیہیویئرل اپروچز ٹو لرننگ کے اوپر جا رہے ہیں. تو یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا آپرینٹ ہے. سب سے پہلے کلاسیکل کنڈیشننگ کو دیکھتے ہیں. اصل میں کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے وہ ہماری جو ہے اس کو شروع کیا تھا جی پاولو نے. یہ ہیں جی پاولو صاحب, انہوں نے رشین تھے, انہوں نے اس کے اوپر سب سے پہلے کام کیا اور یہ شو کیا. انہوں نے بہت ساری چیزوں پر ویسے تجربات کیے لیکن ان میں ڈاگ کے اوپر جو ہے اس کو ہم زیر بحث لائیں گے. انہوں نے یہ شو کیا, انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے یہ پروو کیا اپنے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے کہ اگر آپ کوئی نیوٹرل جو سٹیمولا ہے نا, اگر آپ کسی جاندار کے سامنے کسی چیز کے سامنے نیوٹرل سٹیمولا لے کے آتے ہیں تو اس کا رسپانس نہیں ہوتا. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نیوٹرل سٹیمولا جو ہے نا, یہ سٹیمولس کیا ہے. نیوٹرل سٹیمولس یہ ہے کہ اس کا جو آگے کوئی جو بھی آپ کا آبجیکٹ ہے, آپ کا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اس سٹیمولس کو اپلائی کرنا ہے, تو اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہ ہو. فار ایگزامپل ایک جانور ہے جیسے کتا ہے, تو اس کا اگر آپ کہیں گھنٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ نہیں ہے, اس کا میوزک کے ساتھ کوئی تعلق ہے ڈائریکٹلی وہ نہیں ہے. تو ایسا جو سٹیمولا ہوگا جو کسی رسپانس کو ایلیسٹ نہ کرے, جو کسی رسپانس کو لے کے نہ آئے, اس کی وجہ نہ بنے سٹارٹ میں اکیلا, وہ نیوٹرل سٹیمولا ہوتا ہے. اب وہ نیوٹرل سٹیمولا, اس نے کہا کہ نیوٹرل سٹیمولا سٹارٹ میں نہیں بنتا, لیکن جب وہ کنڈیشنڈ انکنڈیشنڈ سٹیمولا کے ساتھ ملا دیا جائے پھر اس سے رسپانس آتا ہے. اب انکنڈیشن سٹیمولا کیا ہے؟ انکنڈیشن سٹیمولا نیچرل سٹیمولا ہے. جیسے خوراک دیکھ کر انسان کو جو ہے نا بھوک محسوس ہو جاتی ہے, خوراک دیکھ کر یا کھانا دیکھ کر جو کتا ہے جی وہ اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, یا وہ اس کے جو ایک منہ سے ایک رطوبت سی بہنی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ جو انکنڈیشنڈ جو سٹیمولا ہے یہ خوراک ہے, اور کتے کے منہ سے جو وہ رطوبت آنی, سیلیویٹ جسے کہنا ہے, وہ آنی ہو جانا یا اس کا بھوک سے تل ملانا شروع کر دینا, تو وہ جو ہے نا وہ ہے اس کا انکنڈیشنڈ رسپونڈ. یعنی کہ نیچرل سٹیمولا اور نیچرل رسپونڈ جو ہے نا ان کو ہم انکنڈیشنڈ رسپونڈ کہتے ہیں. اس نے کیا کیا, اس نے کتے کو جو ہے وہ خوراک دینا شروع کی, تو اس نے دیکھا کہ جیسے ہی اس کے سامنے خوراک سامنے کی جاتی ہے تو وہ سیلیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ بھوک روٹی اس کے لیے خوراک کے لیے تل ملانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے خوراک دی جائے, اپنے جسم کو ہلانا وغیرہ وغیرہ. اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ چلو یہ نا اس کو اب نیوٹرل سٹیمولا دیں. اس نے ایک بیل بجائی تو کتے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ڈائریکٹلی. اب اس نے کیا کیا ہے, اب یاد رکھیے گا جو بیل بجانا ہے وہ ہے نیوٹرل یہاں پر سٹیمولس. اب جو خوراک دینا ہے وہ انکنڈیشن سٹیمولس ہے. اب اس نے کیا کیا کہ انکنڈیشن سٹیمولس کو اس نے کس کے ساتھ ملا دیا, اس بیل والا جو نیوٹرل سٹیمولس ہے نا ان دونوں کو ملا دیا. اب جیسے ہی جو ہے نا بیل بجائی جاتی تھی نا اسی وقت کھانا دیا جاتا تھا. اب بیل اور کھانے کا ریلیشن قائم ہو گیا, تو کتے کو ایک ذہن کے اندر ایک کنڈیشن بیٹھنا شروع ہو گئی کہ جب بھی بیل بجے گی نا تو کھانا آئے گا. فائن.
اب یہ والا بار بار جب ایکسپیرینس کروایا گیا اسے، یہ والا بیہیویئر بار بار ایگزیبٹ کروایا گیا، تو کتے نے جب اس کو صرف بیل ہی بجائی گئی اور کھانا نہیں دیا گیا تو وہ صرف بیل کے بجنے پر ہی تلملانا شروع ہو جاتا تھا، سیلیبریٹ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ تو اب کیا ہوا یہاں پر اس نے کہا کہ یہ جو یہ اب یہ والا صورتحال بنی ہے نا، تو یہ کنڈیشن سٹیمولا بن گیا، اور کنڈیشن سٹیمولے سے کنڈیشن رسپانس جو ہے نا آنا شروع ہو گیا۔ اب اس پکچر کو دیکھیے گا، اب یہ دیکھیں کہ یہ نمبر 1 ہے، بیفور کنڈیشننگ ہے، فوڈ ہے، رسپانس ہے، سیلیویشن ہے، ٹھیک ہے جی، یہ رطوبت اس کے منہ سے آنا۔ انکنڈیشن سٹیمولس ہے، یہ نیچرل ہے اور یہ بھی اس کا نیچرل ہے۔ نمبر 2 پہ یہ صرف وہ جو بیل ہے، ایک ٹونسل اس نے رکھا ہے فوک کا، اس کو اس نے بجایا ہے، رسپانس جو ہے نا اس کے منہ میں رطوبت نہیں آئی، سیلیویشن نہیں آئی، نیوٹرل سٹیمولس سے نو کنڈیشن رسپانس جنریٹ نہیں ہوا۔ یہاں پر کیا کیا جی کہ اس کے ساتھ اس نے یہ خوراک کو ملا دیا، اب رسپانس کیا ہے؟ سیلیویشن، انکنڈیشن رسپانس ہے یہ دیکھیں انکنڈیشن رسپانس ہے یہ، یعنی کہ نیچرل رسپانس ہے۔ اب صرف انہوں نے ٹرننگ فوک کو بجایا ہے، صرف فوک کو بجایا، اور بجانے کا مقصد کیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اب جو ہے یہ دونوں ملنے کا ان کا ایسا امتزاج پیدا ہو گیا کہ اب وہ کتے کو جو ہے نا اس پہ سیلیبریٹ کرے گا، تو اس نے کیا کیا کنڈیشن رسپانس دے دیا، جس طرح سے وہ کنڈیشن رسپانس بن چکا تھا سٹیمولس، اسی طرح سے اس کا کنڈیشن رسپانس آ گیا۔ تو یہ جناب ہم اس اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ۔ اس کے اندر جرنلائزیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی جرنلائز کر رہے ہیں، جس بھی چیز کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایسے ہوگا اگر اس کے ساتھ یہ والا رسپونڈ جو ہے نا نیوٹرل رسپونڈ کے ساتھ یہ ملا دیا جائے تو یہ والا رسپانس ہمارے سامنے آئے گا۔ اب یہ ایکسٹنکشن ہے، ایکسٹنکشن مینز ہے کہ وہ جو رسپانس آ رہا ہے نا اس کا ختم ہو جانا، یہ صرف یہاں تک بتانے کی بات تھی۔ یہاں پر ہے کہ یہ اس کے یہ وضاحت کیسے پیش کرتی ہے، بتاتی کیا ہے ہمیں اپنے آپ کے بارے میں کلاسیکل کنڈیشننگ، گڈ ایٹ ایکسپلیننگ ہاؤ نیوٹرل اسٹیمولس بیکم ایسوسیٹڈ ود ان لرنڈ انوالنٹری رسپانسز۔ ٹھیک ہے، بالکل ایکسپلین کر رہی ہے نا جی، جو ہمارا نیوٹرل رسپونس ہے آخر میں وہ بھی کنڈیشن اسٹیمولا حاصل کرنے لگ گیا ہے۔ گڈ ایٹ انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس انیگزیٹیز اینڈ فیئرس، یہ اسٹوڈنٹ کی انیگزیٹیز اور فیئرس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کو ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں جہاں پہ امپلیکیشنز ہیں اس کی، یہاں پر یہ ہیں جی ایجوکیشنل امپلیکیشنز۔ فیلنگ آف لائکنس ڈس لائکننگ ٹوورڈ اے پرٹیکولر سبجیکٹ اور ٹیچر، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا جی وہ کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے بارے میں اس کو لائک کر رہا ہے یا ڈس لائک کر رہا ہے، یا ایک پرٹیکولر ٹیچر کو لائک کر رہا ہے ڈس لائک کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کنڈیشن سٹیمولا ہے، کنڈیشن سٹیمولا وہاں پر اس کو ایسے ملا ہے کہ اس کا رسپانس ایسے ہو گیا ہے۔ اب ایک فار ایگزامپل آپ جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہم یوں دیں گے، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا
डिस्टरबेंस का। अब स्क्रीन सही नजर आ रही है, आवाज आ रही? नो स्क्रीन्स येट। स्क्रीन अभी भी नजर नहीं आ रही आप लोगों को? ओके जी। अब फॉर एग्जांपल आप ना एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कहता है कि आपको ना इंजेक्शन लगेगा। तो आपको ना वो सिरिंज निकालता है डॉक्टर, तो आप कहते हैं कि आप थोड़ा खौफ का शिकार भी होते हैं, तो वो कहते हैं सॉरी दिस वुडंट हर्ट यू, ये आपको हर्ट नहीं देगा, ये आपको परेशान नहीं करेगा, तकलीफ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। अब आपके पास एक कंडीशन जो है ना, आपको स्टिमुला आपके जहन में क्रिएट हो गया कि डॉक्टर जो है ऐसे कहे भी सही तो फिर भी तकलीफ होती है। तो अब आप कभी कुछ अर्से बाद जो है ना आप डेंटिस्ट के पास गए और डेंटिस्ट ने ना एक मिरर के जरिए आपका ना जो है वो मिरर दिखा है आपको, और आपको वो टिथ जो है ना मिरर के जरिए वो चेक करना चाह रहा है, तो आपके मुंह के अंदर कुछ डाल रहा है, तो आपको वो कहता है कि जो है ना जी परेशान नहीं हो, दैट वुडंट हर्ट यू, ये आपको तकलीफ नहीं देगा। आपके जहन में फौरन से वो वाला एक इमेज आ जाता है कि यही अल्फाज मुझे उस डॉक्टर ने कहे थे। तो आपको पता भी है कि ये मिरर सिर्फ मुझे देखने के लिए, ये मुझे अंदर उसने कुछ ऐसा दांतों में कुछ नहीं मारना, फिर भी आप ना उस तकलीफ के मारे भाग खड़े होते हैं। तो अब क्या हुआ है कि आपका एक कंडीशन रिस्पॉन्स किसके साथ बन गया है, उस कंडीशन स्टिमुला के साथ। अब हम ये वाली ऐसी कंडीशनिंग को हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो लाइकनेस और डिसलाइकनिंग सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी भी सब्जेक्ट टीचर का उसका पढ़ाने का अंदाज, उसका देने वाली जो कंडीशंस वो कायम कर देता है, वो आपके जहन में एक इमेज बना लेती हैं और आप उस सब्जेक्ट से ही नफरत करना शुरू कर देते हैं, दूर होना शुरू कर देते हैं। या इवन अगर किसी अगली क्लास में आपको उस सब्जेक्ट के बारे में वो टीचर नहीं भी पढ़ा रहा, तो आपकी एक जर्नलाइजेशन होती है आपके जहन में, कॉन्सेप्ट होता है कि दिस इज टफ सब्जेक्ट, दिस इज ड्राई सब्जेक्ट, वॉट एवर। इसी तरह आप अगर वो कंडीशन रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है आपको वो कंडीशन स्टिमुलस वगैरह जो हैं वो आपको सही तरह से किसी खास एस्पेक्ट के बारे में टीचर की पर्सनैलिटी के हवाले से अगर वो ठीक तरह से पेश किए जाए तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं और आपके अंदर वो हैबिट्स जो है ना वो यूज हो जाती हैं। एंड देन रिपीटिशन भी है यहाँ पर। जैसे जैसे देखें कि वो वाला जो स्ट्रॉन्ग हुआ है कंसेप्ट उसका, उस कुत्ते का अगर मिसाल को देखें तो उसका कंसेप्ट, उसकी कंडीशन अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग स्ट्रॉन्ग इस बात पर क्यों हुई कि जैसे ही घंटी बजती है तो मुझे खुराक हासिल होती है, रिपीटिशन की वजह से। पहली दफा जब घंटी बजी होगी, उससे खुराक मिली होगी, तो उसका वो एक लर्निंग अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई, उसका बिलीफ अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि जब भी घंटी बजेगी वहां मुझे खुराक मिलेगी। लेकिन जब वो बार बार अमल रिपीट हुआ, बार बार अमल रिपीट हुआ, तो वो उसके जहन के अंदर एक मुकम्मल खाका बन गया कि दैट इज नेसेसरी, कि जब भी वो घंटी बजेगी उसी के साथ जो है ना मुझे खुराक मिलेगी। तो इससे मुराद ये है कि रेपिटेशन जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा रेपिटेशन होंगी उतनी ज्यादा जो है ना वो लर्निंग स्ट्रांग होगी। ये बिलीफ था जी। ये जो इसकी एजुकेशनल ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम देखते हैं जी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच consequences of behavior produces changes in the probability that the behavior will occur। अब कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, ये वाले ऑपरेंट कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस असल में तय करते हैं कि कोई खास बिहेवियर होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जॉन मेड गुड ग्रेड्स हिज पेरेंट्स गिव हिम मनी, सो ही कंटिन्यूड टू मेक गुड ग्रेड्स। अब तीन चीजें हैं इसके अंदर। व्हेन जॉन मेड गुड ग्रेड्स, जब उसने अच्छे नंबर लिए तो उसने बिहेवियर शो किया, और जब उसके पेरेंट्स ने उसको मनी दी तो वो कॉन्सिक्वेंस था, और इस कॉन्सिक्वेंस की बुनियाद पर उसने जब दोबारा अच्छे नंबर लेना जारी रखे तो वो क्या है, वो है जी फ्यूचर का बिहेवियर है। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर बिहेवियर जो है वो इसके लॉ ऑफ अफेक्ट के ऊपर काम करता है। अब लॉ ऑफ अफेक्ट क्या है जी, कि
پازیٹیو آؤٹ کمز جو ہے نا وہ کسی بیہیویئر کو اسٹرینتھ کرتے ہیں کہ اگر اس کا پازیٹیو جو ہے وہ آؤٹ کم ہے، جو بھی آپ نے کام کیا ہے، آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہے یا آپ نے جو ہے نا کسی کو روکا ہے جھوٹ بولنے سے، تو اس کا آپ کا پازیٹیو آؤٹ کم ملا تو آپ اس کو جاری رکھیں گے کام کو. لیکن اگر اسی طرح آپ نے اس کے بیہیویئر، آپ کے بیہیویئر نے فار ایگزامپل کسی کو جھوٹ بولنے سے روکا ہے لیکن الٹی آپ کو سزا مل گئی ہے، تو آپ کا جو ہے وہ یہ کام کرنا جو ہے وہ ویکینڈ ہو جائے گا، آپ کا اس پہ اعتقاد، آپ کا اس پہ یقین جو ہے وہ کم پڑ جائے گا. پازیٹیو ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک سانگ آیا ہے، کسی نے اس کی آواز جو ہے نا بڑی سریلی قسم کی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا اپلوڈ کیا، تالی بجائی ہے، تو وہ انکریج ہوگا اور سانگ گاتا رہے گا. اور اگر کسی کی آواز میری طرح کی ہے تو اس کے اوپر لوگوں نے ٹمیٹوز بھی پھینکے ہیں تو وہ مزید جو ہے وہ گائے گا نہیں. تو دیٹ از اے لا آف افیکٹ. اس لا آف افیکٹ کے اوپر آپرینٹ کنڈیشننگ جو ہے نا وہ سٹینڈ کر رہی ہے. یہ بی ایف اسکنر صاحب ہیں جی. بی ایف اسکنر صاحب نے اس پہ ایک تجربہ کیا بہت ماؤس پہ اور پیجنز پہ، ٹھیک ہے، چوہوں پہ اور کبوتروں پہ انہوں نے تجربات کیے تھے. اب وہ تجربات جو ہیں وہ کیا تھے؟ وہ یہی تھے، وہ جو آپ نے اس کوالیفائی میں سے بھی شاید پڑھا ہوگا یا اس کو پڑھیے گا، کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک چوہے کو جب ڈربے میں بند کیا تو ایک لیور رکھا. جب وہ لیور کو دباتا ہے چوہا، تو اس لیور کے دبانے کے ساتھ جو ہے نا اس کو کھانے کی پلیٹ جو ہے نا وہ اندر کر دی جاتی ہے. اب وہ جب بھی اسے کھانے کی طلب ہوتی ہے تو وہ لیور کو دباتا ہے. اب جیسے جب اس کو کھانا ملتا ہے، جتنی تسلسل کے ساتھ اس کو کھانا ملتا ہے، اگر فار ایگزامپل ایک چوہے نے 7 دفعہ اس کو دبایا ہے تو 7 دفعہ اس کو کھانا ملا ہے، تو وہ مزید اس عمل کو نا اپنے کو دہرائے گا، کیونکہ اس کا یقین بن گیا ہے کہ اس کے ساتھ کھانا آتا ہے. لیکن اگر دوسرے والے ڈربے میں 2 دفعہ اس کو کھانا دیا گیا، 5 دفعہ اس کو لیور بجانے پہ کھانا نہیں دیا گیا، پلیٹ اس کو کھانے کی نہیں دی گئی، تو وہ والا چوہا اس چوہے کی نسبت کم جو ہے نا وہ لیور کو دبائے گا، کیونکہ اس کو ری انفورسمنٹ پازیٹیو نہیں مل رہی. تو ہم اس کے اندر آپرینٹ کنڈیشننگ کے اندر ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ری انفورسمنٹ یا ریوارڈ جو ہے نا اگر وہ دیا جائے گا تو تب وہ عمل زیادہ ہوگا، اس کے ہونے کی ریپیٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر ریوارڈ کی جگہ پنشمنٹ دی جائے گی وہ یا ریوارڈ نہیں دیا جائے گا تو جو کسی عمل کے یا رسپانس کے آنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اس کو دیکھیے گا، ری انفورسمنٹ یا ریوارڈ increases the probability a response will occur. Positive reinforcement, frequency of response increases because it is followed by rewarding a stimulus. ٹھیک ہے جی. اب پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا فرق دیکھیں کہ frequency of response increases because it is followed by the removal of an adverse stimulus. اب ہم نیگیٹو ری انفورسمنٹ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو سزا ملی ہے، وہ یہ ہے، سزا والا چیپٹر ہی علیحدہ ہے. نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کسی کوئی جو غلط چیز ہے نا اس کو نکال دیں. فار ایگزامپل پازیٹیو ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ آپ نے سبزی آپ کے گھر پکی ہوئی ہے تو آپ نے جی پوری کی پوری پلیٹ ختم کر دی ہے، تو اماں جی نے نا آپ کو ساتھ اندر جو پڑی ہے نا وہ کھیر بھی دے دی ہے. کیوں دی ہے؟ کہ آپ نے وہ پہلے اچھا کام کیا تو اس کے ساتھ آپ کو ری انفورسمنٹ کے لیے انہوں نے کھیر دے دی ہے، تو اگلی دفعہ جب سبزی پکے گی تو آپ نے پھر بھی اس سبزی کو پوری کی پوری کو ختم کرنے کے آج بھی ہم نے جی مجھے کھیر دینی ہے. اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ یہ ہوگی کہ اگر یہ اس میں اب نیگیٹو نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سزا دے دی جائے تاکہ وہ جی عمل کرنا چھوڑ دیے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ نے امتحان میں اچھے نمبر لیے ہیں، آج سائنس کا ٹیسٹ تھا، آپ کے اچھے نمبر آئے ہیں، آپ اسی کو کہ اچھے نمبر مزید آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ٹیچر کہتی ہے کہ آج آپ کا ہوم ورک نہیں ہے، آپ نے اچھے نمبر لیے ہیں لہٰذا آج کا ہوم ورک نہیں ہے. تو یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ کبھی نہیں کہ وہ آپ نے کچھ جو ہے نا اس کو مار دینا ہے یا کوئی سزا دینی ہے، اس کو ہم نیگیٹو ری. پنشمنٹ جو ہے نا یہ ڈیکریزز دا پروبیبلٹی آف رسپانس ول اکر، کہ جتنا وہ رسپانس آئے گا نا اس کو ڈیکریز کر دے گی. فار ایگزامپل اب اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو لیور کے اوپر پاؤں چوہا مارتا ہے تو وہ جیسے ہی لیور کے اوپر پاؤں مارے یا تو پلیٹ نہ آئے یا پھر جو ہے نا جی وہ اس کو کوئی ہرٹ ہو، وہ تھوڑا سا اس کو پین محسوس ہو، تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی ایکشن کی جو ہے وہ ایکشن کرنا وہ بند کر دے گا، تھوڑا کرے گا. یہ تھوڑی سی ایگزامپلس ہیں کہ ایک مائی سن اسکور اے گول ان ساکر، یہ اس نے بیہیویئر فٹ بال کے اندر گول کیا.
میں نے اس کی تعریف کی، کانسیکوینس ہوا، اور اس نے مزید بھی گول کرنے کی ٹرائی کرنا شروع کر دی، یہ فیوچر بیہیویئر ہوا۔ اسٹوڈنٹ یوزنگ دا ایڈورب ویل کریکٹلی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بچوں نے ایڈورب کو کریکٹلی یوز کرنا شروع کر دیا، بیہیویئر ہے۔ پھر اس نے شی ریسیوز ایکسٹرا ٹائم ان ریڈنگ ایریاز، تو انہوں نے جو ان کو جناب اپنے ریڈنگ ایریاز میں مزید جو ہے ٹائم دینا شروع کر دیا اسٹوڈنٹ کو۔ اسٹوڈنٹ کنٹینیوز ٹو یوز ویل اپروپریٹلی، تو اس کو ویل کو مزید وہ اپروپریٹلی یوز کرنا شروع کر دیا، یہ اس کا فیوچر بیہیویئر ہو گیا۔ یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی تھوڑی سی مثالیں ہیں، ان کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیں گے، یہ ہیں پنشمنٹ کی مثالیں۔ اسٹوڈنٹ از کاٹ چیٹنگ، بیہیویئر ہے اس کا، وہ چیٹنگ کرتا پکڑا گیا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے نا جی آئی ایس ایس میں، یعنی کہ آپ نے اس کو تحویل میں لے لیا ہے، اور اب جو ہے نا نیکسٹ فیوچر اس کا کیا ہوگا کہ وہ چیٹنگ نہیں کرے گا۔ دو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کلاس کے دوران ڈسٹرپٹیڈ ہے، اسٹوڈنٹ کو ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو نا جی سرزنش کر دی ہے، اسٹوڈنٹ بیکم سائلنٹ ڈیورنگ کلاس، اسٹوڈنٹ سائلنٹ ہو گیا، یہ ہے پنشمنٹ، ٹھیک ہے جی، ایگزامپل پنشمنٹ۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ پنشمنٹ جو ہے نا یہ ڈیکریز دا رسپانس کو ڈیکریز کر دیتی ہے، کہ رسپانس نہیں ہوتا، جیسے وہ چیٹنگ والی مثال تھی، لیکن نیگیٹو امپرومنٹ، نیگیٹو ری انفورسمنٹ جو ہے نا وہ اس کو انکریز کرتی ہے۔ یہ ملٹیپل چوائس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا کرتی ہے، تو یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ نیگیٹو ہے تو لہٰذا جی وہ رسپانس کو ختم کرتی ہے، بلکہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ بھی اس کو زیادہ کرتی ہے۔ جیسے میں نے وہ آپ کو مثال دی کہ جو اس بچے نے ٹیسٹ سائنس کے میں اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، آپ اس کو جو ہے سائنس کا ہوم ورک اس دن کا نہیں دیتے، یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے۔ اب یہ امپلیکیشن ٹو ایجوکیشن ہے اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایجوکیشن پر اس کا اطلاق یوں ہوتا ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیہیویئر کی موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو کچھ چند شرائط پر مبنی ری انفورسمنٹ یا نیگیٹو اس کو ری انفورسمنٹ دیں یا پازیٹیو یا اس کو پنشمنٹ دیں تو بیہیویئر موڈیفائی ہو سکتا ہے، جیسے کہ وہ چیٹنگ والے بچے کی مثال یا وہ بچہ جو شور کر رہا ہے ان کی مثال۔ یہاں پر وہ ایکسٹرنل موٹیویشن کی اس اسکول آف تھاٹ سے ہمیں ایکسٹرنل موٹیویشن کا نا کنسیپٹ کی مزید تقویت ملتی ہے کہ اگر کوئی ریوارڈ ہے، اگر کوئی انعام ہے، ریوارڈ ہے، کلیپ ہے، کچھ بھی ایسا ہے جو باہر والی موٹیویشن ہے، وہ بھی لرننگ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے اور لرننگ کو سٹرینتھن کرتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنشمنٹ جو ہے وہ اس سے بہتر زیادہ چیز ضروری جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے اس کی موٹیویشن، کہ اگر آپ موٹیویشن کا لیول بڑھا دیں تو آپ کو پنشمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس پروگرام اس اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے، اس تھیری کی وجہ سے پروگرام لرننگ شروع ہوئی۔ پروگرام لرننگ کیا ہے کہ آپ کچھ خاص کنڈیشن کے اوپر، کچھ خاص شرائط کے اوپر، کچھ خاص ضوابط کو قائم کر کے جو ہے نا وہ لرننگ کو قائم کرتے ہیں اور اس طرح کے پروگرامز پیش کرتے ہیں۔ دین جو ہے ایسے لرننگ مٹیریلز کو بھی ڈیولپ کیا گیا ہے فار دا ایز آف لرنرز، جن کو پڑھ کر اس کو لگے کہ یس آئی کین ڈو، اس کے اندر آئی کین ڈو والی فیلنگز پیدا ہوں، سو دیٹ کہ اس کا کوئی ایکشن ہے وہ اچھے طریقے سے ریپیٹ ہو سکے، اس کا ایکشن جو ہے نا وہ بار بار طریقے سے، بہتر طریقے سے ریپیٹ ہو سکے۔ So that was all from this side۔ اب جو ہے نا اس تھیری کے اوپر اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے، دونوں یہ ہم کون سی اپروچ پڑھ رہے ہیں، بیہیویئرل اپروچ ٹو لرننگ اینڈ ٹیچنگ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر جو ہمارے پاس جو ہے بی ایف اسکنر صاحب ہیں، ان کا آپرینٹ کنڈیشننگ ہے، اور پاولو جو ہیں وہ کلاسٹک کنڈیشننگ ہے۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بیسیکلی دونوں کے اندر کیا ڈفرنس ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ڈفرینسز کا ایک اس کے اوپر ایک چارٹ بھی بنا ہوا ہے، اور وہ چارٹ آپ کی کوالیفائی میں بنا ہوا، اور ایک چارٹ میرے پاس ہے جو میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کروں گا، اس کو آپ مزید دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ڈفرینسز بھی جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ بیسیکلی اس کا تھوڑا سا ہم نے یہی آئیڈیا اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ جی کالندی نیگیٹو اور پازیٹیو کا ڈفرنس حنیف صاحب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل پازیٹیو ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ آپ نے نا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے، میں نے کس مثال دی تھی، سبزی والی، جب گھر میں آج نا دال پکی ہوئی ہے
تو آپ نے دال کو اما جی نے پلیٹ دی ہے تو آپ نے ساری کی ساری اس کو خالی کر دیا، تو اما خوش ہوئی ہیں، انہوں نے آپ کو کھیر بھی دے دی ہے تاکہ آپ آگے بھی جو ہے نا اسی طرح کا بہیو کریں۔ تو اب یہ کھیر جو ہے نا یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے۔ اب اگر آپ نے آج سائنس کا ٹیسٹ تھا، آپ نے سائنس کا ٹیسٹ بہت اچھا کیا، بڑے اچھے نمبر آئے اور ٹیچر آپ سے خوش ہوئی ہے، تو وہ آپ کو کہتی ہے کہ آج کا جو ہے نا وہ آپ کا سائنس کا ہوم ورک نہیں میں نے دینا۔ ہوم ورک تکلیف دہ ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ کے لیے کہ آپ کا ہوم ورک نہیں دینا، کیوں؟ تاکہ آپ مزید اچھے نمبر حاصل کریں۔ تو یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے۔ پنشمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی بیہیویئر کو ختم کرنے کے لیے اس کو کچھ سزا دیں یا پنشمنٹ دیں۔ سم تھنگ ایلس؟ اوپر سے تو نہیں گزر گئی چیزیں؟ صحیح سے بتائیں سچ۔ غلام حسن صاحب اوکے کہہ رہے ہیں، نہیں اوکے کہہ رہے ہیں، سدرا آ گئی، تھینک گاڈ۔ سدرا یہ تھینک گاڈ کس بات کا آپ لوگوں نے کہا؟ کہ بجلی آ گئی ہے یا سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی۔